اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک رات اپنے گھر میں عبادت کر رہے تھے کہ گھر میں ایک چور گھس آیا۔ حضرت جنید کو اس کے اندر آنے کی خبر تو ہو گئی، مگر انہوں نے اسے کچھ نہیں کہا اور اسی طرح عبادت میں لگے رہے۔ چور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ادھر ادھر پھرتا رہا کہ کوئی چیز پائے تو اسے چرا جائے۔ اتفاق سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کرتا اس کے ہاتھ لگ گیا اور وہ اس کو لے کر چلتا بنا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کرتے کی چوری کا کسی سے ذکر نہیں کیا اور یہ سوچ کر چپ ہو رہے کہ کیا خبر چور کو واقعی اس کرتے کی ضرورت ہو اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس نے چوری کی ہو۔ اس چوری کے واقعے کے دوسرے تیسرے روز حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کسی کام سے بازار گئے۔ ایک جگہ دیکھا کہ ایک شخص ایک کرتا لیے کھڑا ہے، اس کے پاس ایک اور آدمی کھڑا ہے اور دونوں میں کچھ تکرار ہو رہی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے قریب جا کر ان سے پوچھا، کیوں بھائی، کیا معاملہ ہے؟ کرتے والے شخص کے پاس جو آدمی کھڑا تھا اس نے کہا، یہ شخص کرتا بیچتا ہے اور میں یہ کرتا خریدنا چاہتا ہوں، مگر پہلے مجھے اس بات کی تسلی ہونی چاہیے یہ کرتا سچ مچ اس کا ہے، اس نے کہیں سے چرایا تو نہیں۔ جب تک کوئی شخص اس بات کی گواہی نہ دے کہ یہ کرتا واقعی اس کا اپنا ہے تب تک میں اسے خرید نہیں سکتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کرتا دیکھا تو حیران ہو گئے۔ یہ ان کا اپنا کرتا تھا جو چوری ہو گیا تھا۔ چوری کا مال بھی اس کے سامنے تھا اور چور بھی موجود تھا۔ وہ چاہتے تو اس شخص کو کوتوال کے حوالے کر سکتے تھے جہاں چوری کے جرم میں اسے سزا ملتی، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا اور سوچنے لگے یہ چور کوئی ضرورت مند آدمی معلوم ہوتا ہے، اس لیے یہ کرتا فروخت کر رہا ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اس آدمی سے کہا، بھائی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں یہ کرتا اسی شخص کا ہے، تم شوق سے اسے خریدو، تم خریدنا نہ چاہو تو میں خریدنے کو تیار ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر اس آدمی نے کرتا خرید لیا۔ بعد میں جب اس چور کو یہ معلوم ہوا کہ یہ جنید بغدادی تھے اور یہ کرتا ان کا اپنا تھا تو وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی چاہی اور ہمیشہ کے لیے چوری سے توبہ کر لی۔